السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ہوں عطا انجم اور اس وقت اٹلی سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستان لاہور شہر سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنا تعارف ضرور دیتا ہوں نئے دوستوں کے لیے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی پیاری مورل سٹوری لے کے آیا ہوں، اور یہ اتنا خاص واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد میری ذاتی زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صبر قائم ہو گیا۔ تو آپ کو تفصیل دیتے ہیں اس سٹوری میں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی اٹلی کے ایک شہر میں رہتے ہیں، میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک کہانی بتائی۔ کہنے لگے، یار، ایک بادشاہ تھا کسی دور میں، اور اس کا ایک وزیر تھا۔ وزیر بہت ہی سمجھدار، عقل مند، دانا قسم کا وزیر تھا، اور بادشاہت کے جتنے بھی مشورے تھے، جنگوں کے مشورے تھے، ملک چلانے کے مشورے تھے، وہ وزیر اس کو دیا کرتا تھا۔ تو ہر بات میں وہ وزیر سے ضرور پوچھا کرتا تھا، اور اپنے دربار میں اس کو ایک خاص مقام دیا ہوا تھا اس نے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دربار کے اندر ان کی کاروائی چل رہی تھی، جو دربار کی کاروائی ہوتی ہے، بادشاہ وزیر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک ایک درباری بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے خبر دی کہ وزیر کا بیٹا جو گھوڑے پہ سواری کرتا ہوا جنگل میں جا رہا تھا، دوڑتا ہوا، اچانک اس کا گھوڑا کسی چیز سے ٹکرایا، اور اس کا بیٹا گھوڑے پہ سے گرا، اور کسی نوکیلے پتھر سے اس کے جو پنڈلی کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی۔ تو سب حیران ہوئے، سب چیخے چلائے کہ ہو، یہ تو بڑا افسوس ہے، کیا ہوا؟ خیر، بھاگے دوڑے ایک دم سے سب، وزیر بھی اور بادشاہ بھی، اور سب وہاں پہنچے۔ تو اس کو، اس وقت کے جو وید ہوتے تھے، جو حکیم ہوتے تھے اس دوران، انہوں نے اس کو سنبھال لیا تھا، اور اس کی جناب وہ مرہم پٹی وغیرہ کر دی گئی تھی، لیکن اس کی لات اس بری طرح سے ٹوٹی تھی کہ اس کو کاٹنا پڑ گیا۔ اس دور میں نہ کوئی سرجری تھی، نہ کوئی جدت تھی، تو اس کو انہوں نے کاٹنا مناسب سمجھا کہ باقی جسم میں کہیں زہر نہ پھیل جائے۔ تو بادشاہ نے ایک اخلاقی طور پہ وزیر سے کہا کہ یار وزیر، بہت بہت افسوس ہوا یار، تیرے بیٹے کا پیر کٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا۔ تو وزیر مسکرایا، اور مسکرا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جو ہوا اچھا ہوا۔ اس نے کہا، ارے بھائی، تیرے بیٹے کا پیر کٹ گیا اور تو کہہ رہا ہے جو ہوا اچھا ہوا۔ اس نے کہا، پہلے 2 جوتے پہنتا تھا، اب 1 جوتا پہنے گا، 1 جوتے کا خرچہ بچ جائے گا۔ اس طرح اس نے ہنستے ہوئے اس بات کو ان فکروں سے ٹالا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا، یار عجیب آدمی ہے، اتنا سمجھدار ہے، بات عجیب کر گیا۔ خیر، یہ واقعہ گزر گیا۔ اس کے کچھ دن بعد بادشاہ جو تھا وہ اپنی جنگی مشقیں کرتا تھا اپنے تلوار کے ساتھ۔ ایک دن وہ اکیلا ہی تلوار کے ساتھ تلوار کو مختلف زاویوں سے گھما رہا تھا، دشمن سے لڑنا، دشمن سے ڈیفینس کرنا۔ اچانک اس کی جو ہاتھ سے تلوار تھی وہ اس طرح گھومی کہ اس کے جو دوسرا ہاتھ تھا، اس کی انگلی کا اوپر والا حصہ کاٹتی ہوئی تلوار نکل گئی۔ اس کی آدھی انگلی جو تھی وہ کٹ کر گر گئی۔ بادشاہ بہت رویا، چلایا، مر گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ بھاگ دوڑ، سارے درباری آ گئے، خون و خون بادشاہ ہو گیا۔ بادشاہ کو سنبھال لیا گیا، خیر مرہم پٹی کی گئی۔ وزیر تک بھی اطلاع پہنچی، وزیر بھی بادشاہ کے پاس پہنچا، تو اس نے کہا، یار وزیر دیکھ یار، میری تو انگلی ہی کٹ گئی۔ تو وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جو ہوا اچھا ہوا۔ اس نے کہا، یار عجیب پاگل آدمی ہے کوئی، یہ بیٹے کا پیر ٹوٹا کہہ رہا ہے جو ہوا اچھا ہوا، اب میری انگلی کٹ گئی تو کہہ رہا ہے جو ہوا اچھا ہوا۔ وہ غصے میں تھا، اس نے کہا، یار یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو بند کرو، اس کو زندان میں، جیل میں جا کے بند کر دو، اور اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ کہہ کے بادشاہ نے اس کو جیل میں بند کرا دیا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، بادشاہت تو چلتی رہتی ہے، کوئی ایک وزیر پہ نہیں ہوتی، وہاں اور بھی کئی تھے۔ جب بادشاہ تندرست ہو گیا
تو ایک دن اس نے فیصلہ کیا شکار کرنے کا۔ اس نے اپنے جناب وزیروں کو ساتھ لیا، بہت سارے جو اس کے کارندے تھے انہیں ساتھ لیا، اور گھنے جنگل کے اندر وہ روانہ ہو گئے۔ سارے دن وہ تلاش کرتے رہے شکار کو، لیکن شکار انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک شام کے ٹائم کیا دیکھتا ہے بادشاہ کہ ایک ہرن وہاں پہ اسے نظر آتا ہے دور سے۔ بادشاہ اچانک گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، اکیلا ہی ہرن کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ جب وہ دوڑتا ہے تو اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ جو باقی پیچھے ہوتے ہیں وہ پیچھے سے اس کے آنا چاہتے ہیں۔ دو آدمی اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتے ہیں بادشاہ کے۔ بادشاہ انہیں ہاتھ کا اشارہ دیتا ہے کہ اشارے کا مطلب ہوتا ہے کہ رک جاؤ، میں اسے مار کے آتا ہوں۔ وہ بادشاہ کو حکم سنتے وہیں رک جاتے ہیں۔ اب بادشاہ اس کا پیچھا کرتے کرتے ہرن قابو نہیں آتا، کبھی سیدھی طرف جاتا ہے، کبھی الٹی طرف جاتا ہے، کبھی جھاڑیوں کے اندر گھس جاتا ہے، لیکن بادشاہ کو ایک ضد سی ہو جاتی ہے کہ اسے پکڑنا ہے۔ دوڑتے 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 بادشاہ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کتنی دور کس گھنے علاقے میں آ گیا، گھنے جنگلات کے اندر وہ آ گیا۔ آگے جب وہ آتا ہے تو وہ ایک دم سے جب ہرن کے قریب پہنچتا ہے تو ہرن غائب ہو جاتا ہے ادھر ادھر، اور وہاں کے جو جنگلی لوگ آباد ہوتے ہیں، جو جنگلات کے بیچ میں جنہوں نے کبھی باہر کی دنیا ہی نہیں دیکھی تھی، وہ وہاں سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے جسم پہ پتے باندھے ہوئے تھے، عجیب عجیب قسم کی ہڈیاں انہوں نے گلے کے اندر لٹکائی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ کے اندر جناب بھالے تھے اور وہ نوکیلی لکڑیاں تھیں، وہ خیر بادشاہ کو آ کے گھیر لیتے ہیں۔ بادشاہ ان کے اندر گھر جاتا ہے، بادشاہ کو نیچے اتارنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ان کے سب کے پاس، کسی کے پاس ہتھیار مختلف، کسی دراتی ہوتی ہے، کسی کے پاس وہ جو کاٹنے والا ہوتا ہے ٹوکا ہوتا ہے، کسی کے پاس جناب نوکیلے ہتھیار ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو اتار لیتے ہیں وہ گھوڑے پہ سے۔ اتارتے کے ساتھ ہی بادشاہ انہیں بہت شور مچاتا ہے، ارے تم پاگل ہو کیا ہو، میں تو بادشاہ ہوں، مجھے۔ وہ اس کی کچھ نہیں سنتے، اسے پکڑتے ہی اس کے ہاتھ پیر باندھتے ہیں، اور ہاتھ پیر باندھ کے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو وہاں ان کا کوئی ایک بت ہوتا ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، دیوتا اسے سمجھتے تھے۔ وہ اپنے دیوتا کے سامنے اس کو لے جاتے ہیں۔ دیوتا کے سامنے جا کے اس کو زبردستی لٹا دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک ان کا بوڑھا آدمی ہوتا ہے جو ان کے اندر، جو ان کا سربراہ تھا وہ تھا۔ اسی ٹائم وہ ایک آدمی کو بلاتے ہیں، آدمی کو بلا کے اسے اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی گردن کاٹ کے اس کا جتنا خون ہے وہ دیوتا کے پیروں میں بہا دیا جائے، اس کی بھیंٹ دے دی جائے۔ خیر بادشاہ کو بالکل وہ لٹا دیتے ہیں۔ اب بادشاہ کو وقت اپنا آخری نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی اب میرا وقت آ گیا اور میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جب گردن کاٹنے والا ہوتا ہے وہ اپنا ٹوکا، اپنا پھل جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تیز دھار، وہ اسے اٹھا کے اور اس کی گردن پہ مارنے والا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ مارنے والا ہوتا ہے، اچانک وہ جو بوڑھا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ان کا جو سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک دم سے اسے روکتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، اپنی زبان میں اس کو اشارہ کرتا ہے رک۔ وہ ایک دم رک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی، اس واسطے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کی نظر پڑتی ہے اس کی کٹی ہوئی انگلی پہ، کہتا ہے اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، یہ تو داغ ہی ہے، داغ لگا ہوا ہے، اس کی تو قربانی ہم دیوتا کو دیں گے، دیوتا بجائے خوش ہونے کے ہم پہ شراپ آ جائے گا، ہم پہ وہ عذاب آ جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ داغی آدمی نہیں، اس میں نقص ہے، اس کی انگلی کٹی، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ اسی ٹائم وہ رسیاں کھولتے ہیں اور بادشاہ سے کوئی اشارہ کرتے ہیں بھائی تو بھاگ جا، واپس چلا جاؤ۔ خیر وہ جناب بادشاہ ادھر سے جان چھڑاتا ہے، بھاگتا ہے جناب، اپنے گھوڑے پہ آتا ہے اور گھوڑے پہ دوڑتا جیسے تیسے مرتا کرتا مختصر وہ اپنے محل تک پہنچ جاتا ہے۔ جب محل میں پہنچ جاتا ہے اور اسے سکون آتا ہے، کچھ آرام کرتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا شروع ہوتا ہے، تب اسے خیال آتا ہے کہ یار وزیر نے صحیح کہا تھا یار، کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ اس دن میری جب انگلی کٹی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ واقعی یار اس دن مجھے بڑی اذیت، بڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اگر یہ انگلی اس دن نہ کٹی ہوئی ہوتی تو یہ تو سالے مجھے کاٹ دیتے، میں تو گیا تھا، لہذا واقعی اچھا ہوا تھا، وزیر سچا تھا۔
اسی ٹائم درباریوں کو بلاتا ہے، کہتا جاؤ اور میرے وزیر کو بڑی عزت سے زندان سے، جیل سے نکال کے لاؤ، اس کو پوشاک پہناؤ، لباس پہناؤ اور میرے سامنے لایا جائے اس کو۔ خیر بادشاہ کا حکم سنتے ہی درباری جاتے ہیں اور جا کے جناب وزیر کو بہت صاف ستھرا لباس پہنا کر دوبارہ سے وزارت کا تاج اور جو بھی اس کے جو لوازمات تھے پہنا کر اس کو لے آتے ہیں، بادشاہ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو خیر سلام دعا ہوتی ہے، بادشاہ کہتا ہے یار مجھے معاف کریو، میں نے غلط کیا تیرے ساتھ، تو واقعی سچا تھا یار، تو واقعی سچا تھا کہ میری انگلی کٹی اور میرے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا، اگر وہ انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو وہ مجھے وہاں کاٹ دیتے، تو سچا تھا یار، مجھ سے غلطی ہوئی، تو وزارت پہ بحال ہے، ہاں ایک سوال کا مجھے جواب دے۔ تو کہتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ میری تو انگلی کٹ گئی تھی اور میں بچ گیا، اس وجہ سے تجھے میں نے جو جیل میں ڈال دیا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت، جو ہوا اچھا ہوا۔ کہہ رہا ہے پھر وہی کہہ رہا ہے تجھے جیل میں ڈال دیا تو کیا اچھا ہوا؟ کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت بات یہ ہے آپ کی تو انگلی کٹی ہوئی تھی، اگر آپ مجھے جیل میں نہ ڈالتے تو آپ مجھے ضرور ساتھ لے کے جاتے اور میں آپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑتا، چاہے آپ مجھے منع بھی کرتے تو میں اکیلا نہ چھوڑتا، میں نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور دوڑتے دوڑتے ہم دونوں ہی اس قبیلے کے قابو آ جاتے۔ تو اس قبیلے نے جب آپ کی انگلی دیکھنی تھی نا تو آپ کو تو چھوڑ دینا تھا، میری انگلیاں تو پوری تھی، مجھے کاٹ دینا تھا اس دن، لہٰذا آپ نے مجھے جیل میں ڈالا تو جو ہوا اچھا ہوا، میری زندگی بھی بچ گئی، آپ کی بھی زندگی بچ گئی۔ تو اس کہانی کا اینڈ تو یہاں ہو جاتا ہے، لیکن میری جو زندگی میں میری سوچ کو مضبوط کیا وہ یہ ہے کہ جو کچھ قدرت ہمارے لیے کرتی ہے، جو کچھ ہمارا اللہ ہمارے لیے کرتا ہے وہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے برے واقعات میں گھر جاتے ہیں اور ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، فوراً ہو جائے، لیکن وہ اس وقت نہیں ہو پاتا فوری طور پہ، کیونکہ رب العالمین نے جو سوچا ہوا ہے ہمارے واسطے وہ جس وقت ہمارے لیے بہتر سمجھے گا اس وقت ہوگا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کام اس وقت نہیں ہوتا، وہی کام بعد میں جا کے ہو جاتا ہے اور اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے ہاں یار یہ کام اب ہوا ہے تو واقعی صحیح ہو گیا، اگر اس وقت ہوتا تو یہ نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اس کہانی سے ایک سبق ملتا ہے کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارا سب کچھ لکھ دیا ہے، ہمارے لیے کب کون سا وقت اچھا ہے وہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس سے دل سے دعا مانگو اور اس سے امید رکھو کہ وہ آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ تو آج کے لیے میرے دوستوں کہانی اتنی ہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کسی اچھی سٹوری کے ساتھ آپ کو ملوں گا۔ آج میں نے ہارر نہیں دی کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ مورل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کروں۔ تو بہت شکریہ، تب تک کے لیے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور میری طرف سے سلام۔